اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ دعوت تو پازیٹیو تھی، نیگیٹو تھی ہی نہیں، لیکن آگے مشرکین کی سوچ چونکہ نیگیٹو تھی، اس لیے وہ پازیٹیو کو، مثبت بات کو، پیغمبرانہ دعوت کو، توحید و رسالت کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ بات کو ٹالتے تھے، اور بات کو ٹالنے کے لیے ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ تواڈیاں تے تام منیے جے تانوں رسول منیے، استے تانوں اللہ دا رسول ہی نہیں مندے۔ جب ان کی یہ بکواسات اس طرح سے تسلسل سے جاری ہوئیں اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ گراں گزرنے لگیں، حضور کو تکلیف ہونے لگی، تو اللہ نے یہ مبارک آیت نازل کی اور کہا ہے حبیب یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے تو آپ کہہ دو مجھے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے اور میرے لیے وہ صاحب ایمان کافی ہے جس کو اللہ نے اپنی کل کتاب کا علم دے رکھا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دے رکھا ہے، میری رسالت کی گواہی کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ حضور نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اے حبیب بتا دو ان کافروں کو، کہہ دو کہ نہیں مانتے تو اپنا نقصان، جہنم کا ایندھن تم بنو گے، عذاب دوزخ کا مزہ تم چکھو گے، میری رسالت کے لیے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ جو گواہ ہے میرا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، میری رسالت کے لیے وہ کافی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ اہل سنت کے عظیم محدث ہیں، 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے جلیل القدر محدث بھی، مفسر بھی۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی 300 آیات حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ 300 آیات، جن میں سے ایک آیت یہ ہے جب خوارج حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان کو جھٹلاتے تھے تو مولا علی مرتضیٰ اس آیت کو تلاوت کر کے فرماتے تھے تمہیں اگر میری شان کی سمجھ نہیں ہے تو پھر دیکھو میرے رب نے میرے لیے کیا کہا ہے۔ میرے رب نے تو کہا ہے ساری کائنات کے کفر ایک طرف ہو جائے، اے حبیب تیرے لیے میں کافی ہوں اور علی کافی ہے۔ مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ علامہ اقبال اپنی طویل منقبت کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں مثنوی اسرار و رموز میں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یعنی حضرت مولا علی مرتضیٰ وہ ہیں جنہیں تصدیق نبوت کا اعزاز اللہ نے سب سے پہلے عطا فرمایا، اور اول المسلمین بھی اور اول المصلین بھی، سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف بھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت نے فتاوی رضویہ کی دوسری جلد میں ایک حدیث، ایک روایت نقل کی ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عباس آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کا ایک دوست عفیف کندی بالکل انہی دنوں میں جب حضور کو اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا، انہی دنوں میں عفیف کندی اپنے دوست کے پاس یعنی مکہ میں حضرت عباس کے پاس آیا، اور آ کر یہ کتب کی احادیث میں بھی موجود ہے، اس کو میں نے فتاوی رضویہ کا حوالہ پیش کیا، مولانا مودودی سیرت سرور عالم میں بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث متواترہ ہے، اس کو محدثین نے کثرت سے نقل کیا ہے۔ وہ عفیف کندی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سورج کو چڑھا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبرو چہرے والا نوجوان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آیا۔ حضرت عباس کا گھر بالکل بیت اللہ کے سامنے تھا۔ ایک خوبرو چہرے والا نوجوان بیت اللہ میں آیا ہے، اس نے خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر اپنا منہ بیت اللہ کی طرف سیدھا کیا۔ ایک 10 سال کا کم سن جوان وہ آیا اور ایک بیوی ساتھ آئیں،
وہ کم سن جوان دائیں طرف کھڑا ہو گیا، بی بی بائیں طرف کھڑی ہو گئیں، اور دونوں نے اس طرح سے عبادت شروع کی جیسی کہ میں نے کبھی اہل مکہ کو کرتے نہیں دیکھی تھی۔ عفیف کندی کہتا ہے کہ میں نے عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کیا منظر ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں جو آگے کھڑے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اور یہ دوسرے بھی جو پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی میرے بھتیجے ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو خاتون ہیں یہ ان کی زوجہ خدیجہ ملکۃ العرب ہیں۔ یہ کل میرے اس بھتیجے نے اعلان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور ابھی تک ان دونوں کے علاوہ، یعنی یہ تین ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیت، ان دونوں کے علاوہ ابھی تک ان کی کسی نے تصدیق نہیں کی، یعنی یہ دو ان کے ساتھ ہیں ابھی تک، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قیصر و کسریٰ کی چابیاں جو ہیں، فارس و روم کی چابیاں اللہ نے خزانوں کی مجھے عطا کر دی ہیں۔ عفیف کندی بہت بعد میں جب مسلمان ہوا تو اس نے حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کاش ان تینوں کے ساتھ چوتھا اس وقت میں ہوتا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا۔